أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يصبر ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ واحسن الجزا. بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے جناب محمد حسین غازی. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جمعہ کے روز وائٹ ہاؤس میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لب گشائی کے لیے حاضر ہیں. دیر سے آنے کی معذرت، کچھ عوامل ایسے تھے کہ ہم یہاں دیر سے پہنچے اور پھر نماز کی ادائیگی کے بعد آپ سے ہم کلام ہیں. بالکل اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ہماری حاضری ہوگی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. پھر انشاءاللہ الرحمن اپنے وقت مقررہ پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی سحر سے افطار سے پہلے، اور پھر انشاءاللہ الرحمن سحری میں بھی ملاقات ہوگی آپ سے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اختصار کے ساتھ حاضری لگوائیں گے جناب حافظ محمد عمران صاحب، اور اس کے بعد پھر اختصار کے ساتھ میں اپنی حاضری لگواؤں گا. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب دعا اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا نبي الله. جل الف
گنبد کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے اور ہم امتی ہیں ان کے تو کیسے رہے محروم ہم امتی ہیں ان کے تو کیسے رہے محروم کہ جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے الفت سرکار بسانے کے لیے ہے آیا جو نہیں ماشاءاللہ جناب سرور حسین نقشبندی کا نعتیہ کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب حافظ محمد عمران صاحب پیش کر رہے تھے سبھی احباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سرکار ہر جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں ناظرین سے بھی اور سامعین حاضرین سے بھی میں عرض کروں گا محبت سے درود پاک نذرانہ پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ جب درود کا دشالا جائے گا روزے پہ ڈالا جائے جب درودوں کا دوشالا جائے گا روزے انور پہ ڈالا جائے گا تو اپنے آقا پر درود قبر میں اس کا اجالا جائے گا قبر میں اس کا اجالا جائے گا تو پڑھیے صلی اللہ
کفر روانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا ارے جس کے حضور ہو گئے بولو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے یارو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دیکھا جو کو میں نے بھی بر کے شوق سے دیکھا جو کو بانٹتے دیکھا جو کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے یارو دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا دستے عطا کے سامنے واللہ دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا آقا صلی علی رحیمنا بولو صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان
وہ جہان کی یارو جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، نبینا صلی اللہ محمد پڑھیے صلی اللہ کریمنا صلی اسی اختصار سے دو تین اشعار کلام کر کے ڈاکٹر صاحب سے معاہدے میں سنا سے مستفید ہوتے ہیں. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، آقا نظر کرم فرمانا، 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 آقا نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، یا نبی نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا صدقے آقا طیبہ پھر بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے آقا، زہرا پاک کے صدقے آقا، زہرا پاک کے صدقے آقا، زہرا پاک کے صدقے آقا طیبہ پھر بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا،
کو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے درگاہ میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا آپ ہیں میرے داتا سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا آپ سے ناتا پیارا آپ سے ناتا آپ تو آپ تو ہے آتا ہے جن کو آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ڈاکٹر صاحب شعر کا حسن دیکھیے گا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ دو جگ پر آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا دید کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا حشر تلکنا ہوگا کسی کا آپ سیانا جانا واہ حسنین کے نانا واہ حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آخری شعر اور یہ شعر جو ہے قبلہ پیران پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی سنو بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرتا ہوں کیونکہ آج آپ کا یوم مولود بھی ہے اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا اعجاز تو دیکھو خادم غوث جلی ہوں نسبت کا اعجاز تو دیکھو
خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اولاد علی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، آپ کیا آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، نانا کے رسول جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب کا صدر انجمن طلباء اسلام پاکستان اور انٹرنیشنل پیس مشن کے روح روان بانی و صدر و چیئرمین جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب سے عرض گزار ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے اشاعتار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل ایک پرزور نعرہ ہو جانا چاہیے، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یقیناً روزہ ہے اور پھر اگر اس میں جان چلی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ نعرہ تکبیر، آواز بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين۔ اللہ رب العزت خالق المالک کی بہت تعریف، ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے حدیت درود و سلام کے بعد قابل احترام عزت مآب عالی مرتبہ جناب سید آصف علی شاہ صاحب ظہوری، بہت ہی محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بار بار یہ برکت بار بہاریں ہمیں نصیب کرتا ہے، اور آج پھر ہماری زندگی میں یہ ماہ مبارک، یہ ماہ کریم، یہ بہار نور و سرور جلوہ فرما ہوئی ہے۔ میری مراد ماہ رمضان المبارک سے ہے جس میں ہم آج حاضر ہیں۔ جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوتا ہے لگتا ہے کہ سارا ماحول بدل گیا ہے، فضائیں مہک اٹھتی ہیں اور ہوائیں مہک اٹھتی ہیں، انوار و تجلیات کا جھرمٹ ہوتا ہے، جلوے ہجوم کرتے ہیں، اور دن راتوں سے روشن اور راتیں دنوں سے روشن ہو جاتی ہیں۔ نیکیوں اور طاعت کے گلاب مہک اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، اور بدی کے کانٹے جو ہیں وہ گرنے لگتے ہیں۔ اس موسم بہار میں اور آج سب ہم حاضر ہیں، اور یہ پہلا جمعہ المبارک ہے اس کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مجبوری کے تحت جو وبائی صورتحال ہے، مساجد میں اجتماعات نہیں ہیں اور گھروں پہ ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اور رمضان شریف سے پہلے ہم محفل جمعہ کے نام سے جب سے شاہ صاحب ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کی برکت سے ہم آن لائن
آپ احباب سے مخاطب ہوتے ہیں. آج نماز پہلے پڑھی گئی ہے اور بعد میں آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. یہ ماہ کریم جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اس کا تعلق ہے، اس کی نسبت ہے قرآن حکیم کے نزول سے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منیر پر قرآن حکیم جیسی کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب کا نزول فرمایا ہے. اور اس سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ماہ کریم کی بہاریں، ماہ کریم کی برکات اور ماہ کریم کے فیوز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن حکیم کے سامنے اپنے نام طلب نہیں پھیلاتے. بے شک بے شک. قرآن اور رمضان آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بے شک. قرآن حکیم کی جب عظمت بیان کرنا چاہیے تو رب نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے لوگو، یہ وہ پیارا مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں میں نے اپنا کلام القرآن نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور جب قرآن کی عظمت بیان کرنا چاہیے تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ماشاء اللہ. یہ لوگو، ہم نے اس یہ پاک کلام وہ ہے، وہاں کہا کہ رمضان وہ ہے جس رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن ایسی کتاب اتاری ہے. اور وہاں کہا کہ قرآن وہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، انا انزلنا، ہم نے اسے اتارا ہے برکتوں بھری رات میں. سبحان اللہ. اور وہ رات آپ جانتے ہیں کہ ماہ کریم جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو ماہ کریم کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. تو یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی انشاءاللہ شاہ صاحب کی برکت سے ان کا ایک ذوق بھی ہے اور ان کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں، اور ان کے ایک فین فالوئنگ صبح و شام میں دیکھتا ہوں کہ ان کے انتظار میں رہتے ہیں. اور میں تو ایک کنج خلوت میں پڑا ہوا شخص ہوں، اور میں نے جیسے پہلے کہا بھی ہے کہ میں جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے دل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اور سمیٹا جائے اور اپنے آپ کو تنہائیوں کی طرف لے جایا جائے اور اپنے آپ کو جہان سے بس چھپ جایا جائے. یہ دور نکتہ چین ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جائے، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جائے. مگر کلمہ خیر اگر کہا جائے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں چھپتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک کلمہ خیر آپ کی زبان سے نکل جائے اور کسی ایک کے کام آ جائے، کوئی ایک بھی اگر عمل کر لے تو اس کا فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور عمل کرنے والے کو بھی. اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نور ہے، بلغ عنی ولو آیا. میری ایک بھی آیت اگر تمہارے پاس پہنچتی ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو. اور پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات کہنے والے سے سننے والے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے کہنے میں، میرے عمل میں وہ بات نہ ہو، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور جو بات ہے، کوئی ایک بندہ اگر سن کر اس پہ عمل کر لے گا تو اس کا تو نصیبہ چمکے گا. اس کی برکت سے اللہ مجھے میری بھی معافی کا راستہ آسان فرما دے گا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. مگر آج 1400 سال بعد آنے والے میرے حبیب آپ کو کیسے دیکھ پائیں؟ ہمارے مقدر میں یہ کہاں تھا کہ ہم اس دور میں ہوتے اور آپ کو نماز پڑھتے ہوا اپنی ان نم دیدہ آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے. تو ہم کیسے اس طرح نماز پڑھیں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہمارا مشکل آسان ہو جاتی ہے جب ہم حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے اور آپ کے ازواج مطہرات نے اور آپ کے عشاق نے، آپ کے صحابہ کرام نے آپ کی ایک ایک ادا کو بیان کر دیا اور محفوظ کر دیا ہمارے لیے. ایسے ہی ماہ رمضان آپ کیسے گزارتے تھے وہ بھی محفوظ ہو گیا. تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ عبادت وہی عبادت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے سانچوں میں ڈھل جانے کا نام ہے. نماز کیا ہے؟ نماز صرف اٹھک بیٹھک نہیں ہے. نماز تو میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے.
تلاوت کیا ہے؟ تلاوت میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدسی لہجے کا آہنگ ہے، وہ تلاوت ہے۔ تو آئیے اس ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ ایسے اس کو گزارنے کی کوشش کریں جیسے ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ مہینہ ہوتا تو آپ آخری عشر میں تو یوں ہو جاتے کہ جیسے کسی کی آپ واقف ہی نہیں ہے۔ صبح و شام آپ کے ویسے سارا سال یہ آپ کیا ملال فرماتے تھے، مگر اس میں تو آپ بالکل جیسے آپ ساری رات رب کی بارگاہ میں آپ پڑے رہتے، دن کا روزہ بھی ہوتا مگر پھر بھی رات کو آپ قیام فرماتے، قرآن پاک کی تلاوت میں آپ اس کی انتہا فرماتے اور بار بار اس کا دوران، اس میں جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ قاری ہوتے اور جبریل امین سامنے ہوتے، کبھی جبریل قاری ہوتے اور آپ سامنے ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف کے روزوں کے ساتھ ساتھ ہم قرآن حکیم کی تلاوت کی سعادت پائیں اور نیت یہ رکھیں کہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کم از کم ایک مرتبہ تو ہمیں قرآن پاک سارا ختم کرنا چاہیے، اور کوئی ایک سورہ لے لیجئے، سورہ بقرہ کو لے لیجئے کہ اس کی تفسیر آپ نے اس رمضان شریف میں پڑھ لینی ہے۔ صبح پڑھیے، دوپہر پڑھیے، رات پڑھیے، عشاء کے بعد پڑھیے، سحری میں پڑھیے، جب بھی موقع ملے کوئی ایک صورت آپ مقرر کر لیجئے کہ آپ نے اس کی آپ نے تفسیر پڑھنی ہے، اور اس کے معانی اور مفاہیم کو آپ نے سمجھنا ہے، اور سمجھ لینے کے بعد اس کو اپنے عمل میں اس کو آپ نے اتارنا ہے، اور اپنے عمل میں اتارنے کے بعد اس میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اپنے اخلاص اس میں پلانے کے بعد رب سے استقامت کی دعا مانگنا ہے، اور پھر اس منزل سے جب گزرے تو پھر اپنے قرب و جوار میں اس نور کو تقسیم کرنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بلانا ہے، پھر اپنے بیوی بچوں کو اس کی طرف لانا ہے، اپنے گھر والوں کے بیٹھ کر جو مسجدوں کے اجتماعات بند ہو گئے ہیں مگر گھر کا اجتماع تو آپ کا جاری و ساری رہ سکتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو جماعت آپ کی ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو شب بیداری آپ کر سکتے ہیں، خود بھی آپ قیام لیل کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی قیام لیل میں آپ ساتھ شامل کر لیجئے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مہینہ جب گزرے گا تو یہ گزرتے گزرتے آپ کو بہت کچھ عطا کر جائے گا۔ صرف اس مہینے میں اس کو رسم نہ بنایا جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار کو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، ہمیں اس کو راضی کرنا ہے، اور وہ راضی تب ہوتا ہے جب اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اداؤں میں انسان گم ہو جاتا ہے اور ان کی مکمل پیروی ان کی اتباع کرتا ہے، تو اس میں کچھ دکھاوا، اور روزہ عبادت ہی ایسی ہے کہ جس میں دکھاوے کا کوئی عنصر باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ صدقہ اعلان کر کے آپ پیسے تقسیم کریں، خیرات کریں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، اب حج کرنے جائیں آپ کو طواف کرتے لوگ دیکھتے ہیں، کنکریاں مارتے آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، مینا میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ مدینہ منورہ کی حاضری بھریں، آپ کو سرکار کے روزے پہ آنسو بہاتے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، مگر روزہ فرمایا، سرکار نے فرمایا حدیث شریف میں کہ اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی وانا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، یا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اللہ پروردگار خود اس کی جزا بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عبادت کا ایسا کنسپٹ ہے جو کسی اور دین میں، کسی اور فیتھ میں، کسی اور نظریے میں نہیں ملتا ہے، کہ بس بندہ ہوتا ہے اور اس کا مالک کسی کو پتہ نہیں ہے، ساتھ بیٹھنے والے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں، میرے گھر والوں کو خبر ہے، میرے دوست کو خبر نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں، اور میرے روزے کی کیفیت کیا ہے یہ بھی میرا مالک جانتا ہے کہ میرے روزے کی کیفیت کیا ہے، میں کس قدر میں نے قرب کی منزلیں طے کی ہیں، کس قدر میں نے اپنی دھڑکنوں میں اپنے مالک کو اتارا ہے، کس قدر میں نے اپنے اوپر پہرے بٹھائے ہیں، کس قدر میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے چاروں طرف سے۔ روزہ تو نام ہی رک جانے کا ہے، روزہ تو نام ہی، روزے کا معنی جو ہے، روزہ کیا ہے، صوم کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب سورج چڑھتا ہے نا اور وہ آہستہ 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 چڑھتا ہوا درمیان میں آ کے رکا ہوا محسوس ہوتا ہے، دوپہر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں سامن نہار، دن رک گیا ہے، دن رک گیا ہے، تو کسی ٹھہر جانے کا نام جو ہے یہ صوم ہے۔ تو گویا
ہمارے جو خواہشات کا جو گھوڑا ہے وقت دوڑتے دوڑتے جب یہ رک جاتا ہے اور نیکی کی شاہراہ نور پہ نکل آتا تو پھر یہ روزہ ہے۔ تو آئیے میں اور آپ جیسے میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تھا جب تم روزہ رکھو تو تمہارے تمام حواس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پھر آنکھ کا بھی روزہ ہو، پھر کان کا بھی روزہ ہو، پھر زبان کا بھی روزہ ہو، پھر تمام احساسات کا روزہ ہو، حواس خمسہ سارے کے سارے روزے سے ہو، اور پھر تمہارا وجدان بھی روزے سے ہو، تمہارا مزاج بھی روزے سے ہو، تمہارا دل بھی روزے سے ہو، تمہاری روح بھی روزے سے ہو، ایک خاص کیفیت میں ڈھل جائے انسان اپنے رب کے سامنے، بس وہ بس جائے کہ مالک میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا سننا، یہ سب تیرے لیے ہے، اور تیری یاد کے بس پہ پیرے میں نے بٹھا رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، قدم اٹھے تو تیری رضا کے مطابق اٹھے، پلک جھپکے تو یہ خطرہ لاحق ہو، جو آنکھ دیکھ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری منشا تیری رضا کے خلاف یہ آنکھ کسی کو دیکھ رہی ہے، یہ زبان بول رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ اس زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل رہا ہے جو تیری بارگاہ کی شایان شان نہیں ہے، جو تیرے کسی ضابطے کو توڑ رہا ہے۔ تو ہم وقت اپنے اوپر یہ مراقبہ محبت استوار کر لیں، اپنے اوپر طاری کر لیں کہ ہم نے اپنے مالک کو راضی رکھنا ہے کہ کہیں ہمارا ماہی روٹھ نہ جائے، کہیں ہمارا معبود، ہمارا محبوب ہم سے ہماری کسی بات سے وہ روٹھ نہ، بس کو راضی کرنا ہے۔ یہ روزہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیس مشن کے انشاءاللہ جو امان رمضان کے نام سے ہمارے مہمان کریم کی دعا برکت و خواہش سے ہم نے یہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وقفے سے ہم محفل افطار بھی اور محفل سحر بھی آپ کے ساتھ کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ اس طرح کی گفتگو ہلکے پھلکے انداز میں آپ سے ہم کرتے رہیں گے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نور سے اور قرآن حکیم کی آیات بینات سے روشنی جو ہے وہ اپنے لیے بھی حاصل کریں گے اور آپ سب تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا فضل و احسان ہے کہ تو نے یہ ماہ کریم، ماہ رحمت، ماہ مغفرت اور ماہ نجات ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اس کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرما، سرکار کے نقوش پاس سے ابھرتی بکھرتی نکھرتی روشنیوں سے ہمارے من کے اندھیرے دور فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ کریم جو شروع ہوا ہے ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور تو اس کی برکت سے جو وبا آئی ہوئی ہے اس کو دور فرما دے۔ یہ سارے تیرے پیارے حبیب کی امتی تجھ سے دعا کریں گے، معصوم بچے تجھ سے دعا کریں گے، تیرے پیارے حبیب کی کنیزیں تجھ سے دعا کریں گی، خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے لوگ تجھ سے دعا کریں گے، مسجد نبوی میں حاضر سرکار کے قدمین شریف ہے، سرکار کی جائیوں کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے لوگ تیری بارگاہ میں دعا کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس ماہ کریم میں ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے جب یہ رمضان شریف ختم ہو تو انسانیت کو یہ پیغام عطا فرما کہ تو نے اس وبا کو دور فرما دیا۔ جب یہ ماہ کریم ختم ہو تو اس کے ماہ کریم کے ساتھ ہی یہ وبا دور ہو چکی ہو اور دنیا کی بہاریں بحال ہو چکی ہوں اور ہمارے گھروں میں رونقیں آ چکی ہوں اور مسجدیں آباد ہو چکی ہوں اور بغیر کسی روک ٹوک کے پھر مسجدوں میں جمعہ کے اجتماعات ہوں، نمازوں کے اجتماعات ہوں، خانہ کعبہ میں کھلے عام پھر طواف عام ہو اور عمرے کے لیے اور حج کے لیے لوگ وہاں پہ حاضر ہوں اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرکار کے روزے پہ لوگ حاضر ہوں۔ یا اللہ کریم ہمارے ساتھ جو لوگ دعاؤں میں شریک ہیں اس ماہ کریم کی برکت سے ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، پھر اپنے دوستوں کی طرف سے دعا کرتا ہوں، پھر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ پھر ہم اپنی حاجتیں، اپنے سوال، اپنی ضرورتیں، اپنے اضطرابات، اپنی پریشانیاں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ بھی نہیں آتا، تو اپنی شان کرم کے مطابق ہمیں عطا فرما، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے۔ خدا یا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امت کنی ور قبول منو دست و دامان علی رسول
صلی اللہ تعالی علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.